اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت میسج، ایک خوبصورت بات، ایک خوبصورت واقعہ جو ایمان افروز بھی ہے اور شہادت صحابی رسول بھی ہے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث بھی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ پیش کروں گا۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا علم کے پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے اگر مثبت انداز میں لیا جائے، اور یقیناً اس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ میں نے اس پوسٹ سے جو مجھے حاصل ہوئی یقیناً اچھی لگی، میں نے چاہا کہ آپ تک بھی پہنچاؤں، اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ پڑھنے سے زیادہ سننے میں، یعنی لب و لہجے میں جب آپ تک وہ بات پہنچتی ہے تو زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام محبت والے لوگوں سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، اسے شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو بھی اصلاح کا ذریعہ بنے، اور کمنٹس باکس میں اپنی پیاری پیاری کمنٹس اور اپنی آراء ضرور دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ تک اس کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مار کر شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا، یعنی ایسا وار کیا گیا آپ کی شکم مبارک پہ کہ آپ کو جو دودھ پلایا گیا وہ پسلیوں کے راستے یعنی آنتوں سے بہہ گیا۔ طبیب نے کہا کہ اے امیر المومنین وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ اب مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ اب ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ طبیب کہہ رہا ہے کہ وقت زیادہ نہیں ہے، وصیت کر دیجئے، اور معیار دیکھیے سوچ کا، اور شجاعت کے پیکر ہیں، ایک تہائی دنیا پر حکومت کی ہے، عدل و انصاف کے پیکر ہیں، لیکن وقت آخر ہے، سوچ کا معیار دیکھیے گا کہ کس طرف وہ سوچ رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، اور جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اندازہ کیجئے، یعنی اللہ کے محبوب کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کے اپنے اپنے انداز تھے، سب کے اپنے اپنی اہمیت تھی، سب کا اپنا اپنا کام تھا، اور کسی کو جو کام بتایا گیا تھا اگر اس کو پابند کیا گیا تھا کہ کسی کو نہ بتایا جائے تو وہ اس کی برقرار رکھتا تھا اس وعدے کو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا، حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ سوچئے، یہ وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ کے محبوب نے دعا مانگ کر حاصل کیا، عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، جنت کی بشارت دی گئی ہے، پھر بھی اللہ کی حکمت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کی حکمت ہو جائے اور میں کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں میں منافقوں کی لسٹ میں نہ آ جاؤں۔ کس قدر چوکنا رہتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا چوکنا رہتے ہیں یا نہیں۔
میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا نا کہ قبر میں آپ کے جسم کی کیا حالت ہوگی، یا مرنے کی تیاری کر لی یا نہیں کر لی، اس میں یہ باتیں موجود ہیں کہ ہمیں کس طرح سے چوکنا رہنا چاہیے کہ اپنے ایمان کے معاملے میں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ میرے پاس اللہ کے رسول کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کی جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بن گئی، روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان کو نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں کیا، شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمانے لگے کہ عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ پسر جانثار کہنے لگا ابا جان بتائیے کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے امیر المومنین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے، بس یہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ امیر المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص رکھ کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا، آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا اس پیشانی کو زمین پہ کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پہ واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمکم اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دائرے فانی سے کوچ کر گئے کہ جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے تو مسجد نبی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے، تو حذیفہ پر نظر رکھنا کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا میرا وہ جنازہ بھی پڑھتا ہے کہ یا نہیں۔ قربان جائیے، کیا سوچ، کیا معیار تھا، ایمان کے بارے میں کس قدر، کتنا زیادہ غور کرتے تھے، کتنا مضبوطی سے تھامتے تھے اس بات کو، سوچتے تھے کہ ایمان گڑبڑ تو نہیں ہو گیا، ایمان سلامت لے کے جا رہے ہیں یا نہیں۔ آج تو جب جان پہ بن آتی ہے تو لوگ بھی اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ بس دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخص بھی تکلیف میں مبتلا ہے تو صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے اور ایمان پہ کاربند رہنے والا بنائے اور چوکنا رہنے والا بنائے کہ ایمان کی سلامتی کی ہر وقت کوشش میں لگے رہیں، جستجو میں لگے رہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ بھی وہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنا یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں یہاں بھی یاد رکھنا کہ امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں،
حذیفہ آئے، انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا، میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر میں نے کہا یا امنا ولدک اب عمر فی الباب حل تازنین لہو، اما جان آپ کا بیٹا عمر دروازے پہ کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرحبا امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے تھے کہ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ عزیزو، ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود ہم ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ موت کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے۔ اندازہ کیجئے، ہمیشہ کہتا ہوں اور پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ جس کی نماز اچھی ہے اس کی موت اچھی ہے، کیونکہ نماز بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور موت بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ کچھ لوگوں نے، بلکہ میری اپنی صاحبزادی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ہر ویڈیو میں بہت ساری باتیں کامن ہوتی ہیں، کہیں کسی کو یکسانیت محسوس نہ ہونے لگے۔ میں نے کہا بیٹا یکسانیت تو ہوگی، کیونکہ ہر ویڈیو میں اللہ کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اللہ رسول کے احکامات کی بات ہے، اس کے پیارے بندوں کی گفتگو ہے، انداز ہے، ان کے اعمال ہیں، یہ تو کامن ہوں گے ہی ہوں گے، اس سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی ہم ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تو علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ چیزیں تو ہوں گی۔ تو لہٰذا ہر ایک شخص جو میرے سامنے ہے، جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مسلمان ہے اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، وہ کبھی بھی یکسانیت کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ والی باتیں رکھنی ہی ہیں، اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا مجھے بھی امید ہے کہ آپ یکسانیت کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ پیارے پیارے واقعات جو کہیں تو ہمارے دلوں کی کلیوں کو کھلا دیتے ہیں اور کہیں کہیں ہمیں غمزدہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ایمان میں تازگی کے لیے بہت ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ ہو اور ہم بھی اپنے ایمان کے خاتمے کے لیے اسی طرح سے جستجو کریں، اسی طرح سے چوکنا رہیں اور اسی طرح سے کوشش میں لگے رہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت لے کر اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔